نوجوانوں، یہ لڑائی ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں 6 دسمبر کو دیکھا. میں نے اپنی حالت جوانی میں نے 2002 کو دیکھا. نوجوانوں، ہم نہیں چاہتے کہ جو بدنما چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ تمہاری جوانی میں تم دیکھ پاؤ. یہ لڑائی تمہاری ہے نوجوانوں. تم کو لیڈر بننا ہے، تم کو قائد بننا ہے. تم کو اللہ اسد الدین اویسی سے بہتر قائد بنائے. تم کو اللہ اسد الدین اویسی سے زیادہ بے باک بنائے. اللہ تم کو مجھ سے زیادہ قابل بنائے. اللہ تم کو مجھ سے زیادہ نیک اور پاک بنائے. مگر یہ لڑائی آپ کو لڑنا ہے. یہ لڑائی آپ کی ہے. اس لڑائی میں آپ کا ساتھ چاہیے. میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں، ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ابھی تو جدوجہد شروع ہوئی ہے. آپ ابھی سے نتیجے پر مت آئیے خدا کے لیے. ابھی تو یہ جمہوریت کی جنگ شروع ہوئی ہے. آپ جنگ کو ختم ہونے دیجئے. آپ سالوں سالوں کانگریس کا ساتھ دیے. میں ایک جذبہ لے کر آیا ہوں، میں ایک خواب لے کر آیا ہوں، اور رب کریم جانتا ہے کہ میں اپنی انانیت کے لیے کبھی نہیں آیا، نہ کبھی آؤں گا. میرا خواب ایک ہی ہے کہ جب یہ ناانصافی کو دیکھتا ہوں تو خون کے آنسو نکلتے ہیں. میرا جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑے ہو جاتا ہے کہ کیسے انسانوں سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے. یا تو آپ گھر میں بیٹھ کر روئیں، یا پھر 5 تاریخ کو نکل کر پورے اعتماد کے ساتھ مجلس کے پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈال کر مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کامیاب کریے. اور میں ان کانگریس کے ہمارے ذمہ داروں سے کہنا چاہ رہا ہوں، اب چھوڑ دو کانگریس پارٹی کو. اب چھوڑ دو. کانگریس پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کانگریس پارٹی ڈوبتی ہوئی نیا ہے. اب آپ کو رہبری کرنا ہے. اب آپ کو سرپرستی کرنا ہے. اب آپ کو لیڈر بننا ہے. اب آپ کو قیادت پر کرنا ہے. اور یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، میرے نوجوانوں، یہ لڑائی ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں 6 دسمبر کو دیکھا. میں نے اپنی حالت جوانی میں نے 2002 کو دیکھا. نوجوانوں، ہم نہیں چاہتے کہ جو بدنما چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ تمہاری جوانی میں تم دیکھ پاؤ. یہ لڑائی تمہاری ہے نوجوانوں. تم کو لیڈر بننا ہے، تم کو قائد بننا ہے. تم کو اللہ اسد الدین اویسی سے بہتر قائد بنائے. تم کو اللہ اسد الدین اویسی سے زیادہ بے باک بنائے. اللہ تم کو مجھ سے زیادہ قابل بنائے. اللہ تم کو مجھ سے زیادہ نیک اور پاک بنائے. مگر یہ لڑائی آپ کو لڑنا ہے. یہ لڑائی آپ کی ہے. اس لڑائی میں آپ کا ساتھ چاہیے. اس لڑائی میں بزرگوں کی سرپرستی چاہیے. اس جدوجہد میں اہل دل کی دعاؤں کی ضرورت ہے. یقیناً اس مبارک سرزمین پر ایسے اولیاء ہیں، ایسے اہل دل ہیں جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر اور سجدہ کرتے روتے ہیں. میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اہل دل ہیں، آپ اللہ سے دعا کریے کہ پروردگار گودرا میں ایک نئی سیاسی انقلاب لکھا جائے. یہاں سے مجلس کا MLA کامیاب ہو کر غریبوں کے خوابوں کو پورا کر سکے، مظلوموں کو انصاف دلا سکے، اور آپ کے اس گودرا میں ترقی ہو. میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے. کیا آپ لوگ اپنا ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے. دور دور تک ہاتھ اٹھائیے. تو 5 تاریخ کے دن آسمانوں میں پتنگ نظر آئے گی گودرا کے انشاءاللہ تعالی. نوجوانوں، پتنگ کیسے استعمال کرنا آپ کو معلوم نہ ہے کہ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے. ڈور آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، جو ہم کو استعمال کرتے ہیں سیکولرزم کے جھوٹی باتوں پر. اسی لیے میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ 5 تاریخ کے دن مفتی حسن شبیر صاحب کو اپنے دعاؤں سے نوازیے. ان کو دعا کریے کہ اللہ ان کو اور حوصلہ دے. دعا کریے کہ اللہ ان کو اور خدمت کرنے کا جذبہ دے.
اور جو لوگ حنیف حاجی حنیف کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حنیف میرا تھا اور میرا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ہمارے بھائی انس صاحب کا، اسماعیل صاحب کا ویلکم کرتا ہوں، میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ اسماعیل بھائی نیچے تھے، ہم نے اوپر اٹھا لیا، اب آپ ان کو اور اپنی دعاؤں سے اور محبتوں سے نوازیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ تمام کا بہت شکریہ۔ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے، اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم کو بول رہے ہیں کہ پتنگ لہراؤ، چلیے پورے۔ چھوڑ دینا بھی سب میرا تھا، میرا رہے گا، ختم ہو گیا۔ اب وہ ڈیٹیل